بشار الاسد نے اپنی معزولی کے بعد پہلے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ شام نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ روسی فوج نے انہیں وہاں سے نکال کر روس پہنچا دیا۔ بشار الاسد کا کہنا تھا کہ 8 دسمبر کو دمشق میں باغیوں کے داخل ہونے کے بعد چند گھنٹوں بعد انہوں نے دارالحکومت چھوڑ دیا تھا۔ بشار الاسد کا دعویٰ ہے کہ وہ روسی اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد لازکیہ میں روسی اڈے پر پہنچے تھے، جہاں سے وہ لڑائی جاری رکھنا چاہتے تھے۔ بشار الاسد کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسی دوران جب یہ اڈا بھی ڈرون حملوں کی زد میں آ گیا تو 8 دسمبر کی شب روسیوں نے مجھے روس منتقل کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ لگ بھگ 3 ہفتے قبل شام میں باغیوں نے بہت تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے صرف 11 دن میں ملک کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا تھا اور گزشتہ اتوار کو دارالحکومت دمشق میں داخل ہو کر 24 سال سے حکومت کرنے والے بشار الاسد کا تختہ الٹ دیا تھا۔ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے ساتھ ہی روس چلے گئے تھے، جہاں انہیں سیاسی پناہ دی گئی ہے۔ بشار الاسد کا کہنا تھا کہ ان واقعات کے دوران میں نے کسی بھی لمحے عہدہ چھوڑنے یا پناہ لینے پر غور نہیں کیا، نہ ہی کسی فرد یا جماعت نے انہیں ایسی تجویز دی تھی۔ میرا مقصد تخریب کاروں کے خلاف لڑائی جاری رکھنا تھا، لیکن مجھے زبردستی روس پہنچا دیا گیا۔ معزول شامی صدر نے اپنی حکمرانی کا دفاع کیا اور مسلح جنگجوؤں کے قریب ہونے کے بعد اپنی روانگی کی پہلے سے منصوبہ بندی کرنے کے دعوے کو بالکل ہی مسترد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلی بات یہ کہ شام سے میری روانگی کا نہ تو پہلے سے کوئی منصوبہ تھا، نہ ہی یہ فیصلہ لڑائی کے آخری گھنٹوں میں کیا گیا، جیسا کہ کچھ لوگوں کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس دعوے کے برعکس میں دمشق میں ہی رہا اور اتوار 8 دسمبر 2024 کی صبح تک اپنے فرائض سر انجام دیتا رہا۔ جیسے ہی باغی جنگجو دارالحکومت میں داخل ہوئے، وہ جنگی کارروائیوں کی نگرانی کے لیے ساحلی شہر لتاکیہ میں واقع روسی اڈے پر چلے گئے۔ اسی دوران یہ اڈا بھی مسلح مخالف جنگجوؤں کے ڈرون حملوں کی زد میں آ گیا۔ فوجی اڈا چھوڑنے کے لیے روس نے درخواست کی کہ بیس کمان خالی کرنے کا جلد بندوبست کیا جائے، اس لیے مجھے روس جانا پڑا۔ دوستو یاد رہے کہ 8 دسمبر کو شام کے دارالحکومت دمشق میں باغیوں کے قبضے کے نتیجے میں معزول صدر بشار الاسد کے طویل مدتی اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تھا اور وہ روس فرار ہو گئے تھے۔ From Moscow, where a social from an individual Telegram channel was 50 years of iron-fisted rule by his family. 50 years of iron-fisted rule by his forces led by the Islamist Hayat Tahrir al-Islamist planned nor occurred during the final hours of the battles. Planned nor occurred the decision to grant Assad asylum in Russia, which the decision to grant Assad asylum in Russia.